الرحیم السلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ عقیدہ و منہج کا ہم نے سابقہ درس میں سوال نمبر 30 اور 31 لیے تھے کہ جس میں توحید کی دو قسمیں، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا بیان ہوا تھا۔ تو اکثر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ توحید الوہیت کیا ہے، جی ہاں، دائیں طرف والے سے سوال ہے کہ توحید الوہیت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی عبادت تو کرنا، لیکن توحید الوہیت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت میں اس کو یکتا کرنا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ تمام قولی، فعلی، ظاہری، باطنی جتنی بھی عبادات ہیں اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا، اسی کو ان عبادات کا حقدار قرار دینا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید الوہیت۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ توحید عبادت۔ اور اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے یا اللہ کے افعال سے ہے؟ کہ اختلاف ہو کے لگ رہا ہے، ہاں، بندوں کے افعال سے ہے۔ کیا مطلب؟ عبادت بندوں نے کرنی کہ اللہ نے کرنی بھائی؟ اس لیے جو بھائی اللہ کے افعال سے کہہ رہے ہیں وہ ذرا اس پر غور کریں۔ جی ہاں، تو یہ بندوں کے افعال سے متعلق ہے کہ یعنی کہ عبادت کا مکلف بندہ ہے، تو یہ اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے۔ اس کی دلیل وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور بھی آیتیں اگر یاد کر سکے سبھی آیتیں تو اچھی بات ہے۔ اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ نبیوں کی جو توحید پر دعوت رہی تھی وہ کس قسم کی تھی؟ اسی توحید الوہیت پر تھی۔ کیوں تھی؟ ہاں جی، کیا وجہ ہے کہ نبیوں کی دعوت اسی توحید پر، اس پر ان کا فوکس تھا، اسی پر ان کا زیادہ توجہ تھی؟ یعنی اسی توحید کے، اسی کے اندر اصل مشرکین کا نبیوں سے اختلاف رہا ہے۔ مشرکین کا ہر زمانے میں نبیوں سے اسی توحید پر اختلاف رہا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو جو ہے وہ قبول نہ کرتے تھے۔ باقی توحید ربوبیت میں جس طرح ہم پڑھیں گے اس میں وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لیکن اصل جو قوموں کی گمراہی تھی مشرکین کی، وہ اسی توحید کے، توحید الوہیت میں، توحید عبادت میں، کہ جس میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا ہے۔ کیا کوئی دلیل ہے کہ مشرکین جو ہے نبیوں کا اس چیز پر اختلاف کرتے تھے؟ ہاں جی، تو اونچی آواز ہے سب۔ لنعبد اللہ وحدہ، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، کہ مشرکین نے کہا کیا تو اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جو ہمارے باپ دادا جس کی پوجا کرتے اس کو چھوڑیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ توحید کی وہ قسم ہے کہ جس پر نبیوں سے مشرکین کا اختلاف رہا ہے بنیادی طور پر، اور اسی لیے تمام انبیاء کی دعوت اسی توحید کے لیے خاص طور پر تھی۔ اس کے بعد توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بائیں طرف والوں سے سوال ہے کہ رب ماننے میں اللہ تعالیٰ کو ایک کرنا، یہ نہیں کہ اللہ کو رب ماننا، وہ رب تو سارے ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اللہ کے رب ماننے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یعنی اور رب ماننے کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ 4 چیزیں ہم نے ذکر کی تھی، علماء ذکر کرتے ہیں 4 چیزیں: اللہ کا خالق ہونا، مالک، رازق اور مدبر ہونا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی رازق ہے، اور ان 4 چیزوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے
ربوبیت کے حوالے سے جو چیزیں ساری اس میں آ جاتی ہیں. اور اس توحید کا تعلق بندوں کے افعال سے اللہ کے افعال سے ہے. بھئی غور سے نا دیکھیے کہ اب تخلیق خالق کون ہے, تخلیق کون کر رہا ہے, رزق کون دیتا ہے, تدبیر کون کرتا ہے؟ ہاں تو اللہ کے افعال ہیں. اللہ کے افعال میں اس کو یکتا کرنا کہ توحید ربوبیت کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے کہ یہ سارے وہ افعال ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے متعلقہ ہے. تو ان افعال میں اللہ کو یکتا کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی شریک ہو. اس کی دلیل ہاں جی الحمدللہ رب العالمین, کہ رب العالمین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت. اس کے علاوہ بھی اور کوئی؟ ہاں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اس میں اور بھی زیادہ واضح دلیل ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے, پھر تم کو روزی دیتا ہے, پھر تم کو موت دیتا ہے, پھر تم کو زندہ کرے گا. تو یہ اس میں مزید الحمدللہ رب العالمین سے بڑھ کر مزید اس میں توحید ربوبیت کا بیان ہے. اس توحید کا مشرکین کے حوالے سے کیا ان کا تصور تھا کہ اس توحید ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے, یعنی اللہ کے خالق مالک ہونے میں کسی کو شریک نہ کرتے تھے, رازق ہونے میں کسی کو شریک نہ کرتے تھے, سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کی وہ دلیل ہے بھئی دلیل کا معنی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث. ہاں جی کیا ہے؟ ہاں جی کو دلیل دیجیے اس کی. کیا دلیل ہے توحید ربوبیت کی؟ کیا یہ کہ واقع مشرکین جو ہے اللہ تعالیٰ کو رب ماننے میں کسی کے شریک نہیں کرتے تھے. لَيَقُولُنَّ اللہ, کہ اگر ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللہ, کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اور اس طرح کے کہ کون بارش برساتا ہے, کہتے کہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ چیزیں ہم کو یاد ہونی چاہیے, اور خصوصاً ہمیں اس لیے یاد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کے بعد مشرک جو ہیں ان کے ہاں توحید ہے ہی, وہ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی کرتے ہیں. تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ توحید مشرکین کی توحید ہے. سابقہ زمانوں کے مشرک جو ہے ان کی یہ توحید تھی کہ اللہ خالق مالک رازق ہے. تو یہ تو وہ بھی مانتے تھے, لیکن ہمیں جس چیز کو خاص طور پر جس توحید کو ان کے ماننے کا حکم دیا گیا وہ توحید ربوبیت الوہیت عبادت میں, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم. سوال نمبر 32, توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ کے جن اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کا بیان فرمایا ہے, ان اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا قرار دینا اور ان صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اور ان اسماء و صفات پر بغیر تعطیل, تحریف, تشبیہ اور تکییف کے ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ کے سبھی نام اچھے ہیں, تم اس کو ان ناموں سے پکارو, اور جو لوگ ان کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو. مزید فرمان ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے دیکھنے والا ہے. تعطیل, انکار کرنا, یعنی قرآن و سنت میں اللہ کے کسی ثابت شدہ نام یا صفت کا انکار کرنا, جیسا کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے. تحریف, معنی تبدیل کرنا, یعنی اللہ کے معنی تبدیل کرنا, یعنی اللہ کے کسی صفت کا اصل معنی بدل کر دوسرا معنی دینا, جیسا کہ وجہ کا معنی چہرہ کی بجائے رضامندی کرنا.
تشبیہ اللہ کی صفات کو کسی مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا اور مثالیں بیان کرنا، مثلا یہ کہنا کہ اللہ کا وجہ یعنی چہرہ انسان جیسا ہے۔ تکیف اللہ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا، جیسا کہ اللہ کے نزول کی کیفیت بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نازل ہوتا ہے۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ یہ توحید کی تیسری قسم، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات ہے۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اسماء جمع اسم کی، اور اسم کے معنی نام، کہ اللہ کے ناموں میں، اور صفات جمع صفت کی، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کو یکتا کرنا۔ یکتا کرنے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات، ان ناموں کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا۔ مثال، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ تو اس صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کہ صرف عالم غیب اللہ ہی ہے اور کائنات میں اور کوئی عالم غیب نہیں ہے، سمجھے نا؟ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی افعال اور صفات ہیں، یہ چیزیں، تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو یکتا کرنا، ایک ماننا۔ جی ہاں، تو یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ تو ان صفات پر ان صفات میں اللہ پر ایمان لانا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نام اور وہ صفات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان پر ایمان۔ کیسے ایمان لانا؟ آپ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تمثیل یا تشبیہ کے، اور بغیر تکییف کے۔ اور آگے ان چاروں لفظوں کا تفصیل بھی بیان کی گئی ہے کہ تعطیل کا معنی انکار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا صفت جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کا انکار نہ کیا جائے، بلکہ اس کو تسلیم کیا جائے، قبول کیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ اور ان چاروں چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ مسلمانوں میں سے ہی، اسلام کے دعوے داروں میں سے ایسے لوگ پائے گئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ان گمراہ کن عقیدے رکھتے ہیں۔ کوئی اللہ کے نام و صفات کا ویسے انکار کرتا ہے کہ اللہ ہے تو صحیح، اللہ کی ذات ہے، لیکن نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ وہ اوپر جاتا ہے، نہ نیچے آتا ہے، نہ عرش پر مستوی ہے۔ اس کے نام کا بھی انکار کر دینا، نہ وہ رحمان ہے، نہ رحیم ہے۔ تو ایسے بھی لوگ پائے گئے ہیں کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہی، کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، یا کلی طور پر یا جزوی طور پر۔ جزوی طور کے معنی کہ کچھ ناموں کا اقرار کر لیا، باقیوں کا انکار کر دیا، کچھ صفات کا اقرار کر لیا، کچھ کا انکار کر دیا۔ یہ سبھی انکار ہی ہے، سمجھا؟ تو اس لیے یہ تعطیل کا لفظ تو ہم جانتے ہیں آپ۔ ہاں، آج تعطیل ہے، چھٹی ہے، وہاں اس پہ آپ کو یاد آ جائے گا۔ ہاں جی، اگرچہ ہمارے یہاں تعطیل آج نہیں ہے، سمجھا نا؟ تو تعطیل کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ معطل استعمال ہوتا ہے، کہ فلاں کو معطل کر دیا، چھٹی کروا دی، سمجھا نا؟ تو یہ ہے تعطیل، کہ کس چیز کا انکار کر دینا، اس کو یعنی خالی کر دینا، اس کا نفی کر دینا۔ دوسرا لفظ تحریف۔ تحریف کیا لفظ کیا ہے؟ اصل تو حرف سے ہے۔ تحریف کا لفظ اصل کیا ہے؟ حرف تو جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے، کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے۔ لفظ کئی حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو تحریف اسی سے ہے کہ لفظ کو بدلنا۔ لفظ کو کیسے بدلنا؟ لفظ کا معنی بدل دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات بیان کی ہیں قرآن و سنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ید کا ذکر کیا، ید کے معنی ہاتھ۔ تو صحیح اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ید جو ہاتھ ہے اس کو ہاتھ ہی تسلیم کیا جائے، کہ واقعی اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس ہاتھ کو ثابت نہیں کیا، کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم ید ثابت کریں گے کہ اس کا معنی ہاتھ ہے، تو یہ تو پھر ہم نے اس کو مخلوقات سے ملا دیا۔ اللہ کا ہاتھ نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ قبضہ قدرت۔ ذرا بات غور سے سمجھیے،
ہمارے اکثر و بیشتر قرآن کے ترجموں کے اندر بھی یہاں اللہ کے ید کا لفظ ہے، وہاں قبضہ قدرت لکھا ہوا ہے. تو قبضہ قدرت کے معنی کہ ہاتھ نہیں، کہ طاقت ہے پکڑنے کی، بس نعوذ باللہ ہاتھ کا انکار کر دیا، ید کا انکار کر دیا. تو یہ تحریف ہے تو تحریف، لیکن حقیقت میں انکار ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے وجہ کا ذکر، وجہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چہرہ. اور آپ اکثر بیشتر ترجموں میں کیا پڑھو گے؟ رضامندی، ابتغاء وجہ ربی، اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہوئے. اس میں کھلی طور پر تحریف ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے وجہ کا اقرار کریں گے کہ اللہ کا وجہ ہے جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے. تو یہ تحریف ہے کہ انکار تو نہیں کیا کہ اللہ کا وجہ نہیں ہے، لیکن وجہ کا معنی کیا ہے؟ وہ رضامندی ہے. اصل انکار ہی ہو گیا، نتیجہ انکار ہی ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہے؟ تحریف کرتے ہیں. تیسرا لفظ ہے تشبیہ. تشبیہ معنی ایک چیز سے دوسری چیز ملتے جلتی ہونا. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا. اور اس کا دوسرا لفظ تمثیل بھی ہے. تمثیل بھی، تشبیہ کے بجائے تمثیل بھی، دونوں ایک ہی معنی میں ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس میں فرق کیا ہے معنی کے اندر، لیکن حقیقت میں دونوں کا معنی ایک ہے. تو تمثیل یعنی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو دوسری سے مثال دینا، کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ایسے ہے جس طرح انسان کا ہے، اللہ کا ید ایسے ہے جس طرح انسان کا ہے یا کسی مخلوق کا ہے. تو یہ تشبیہ یا تمثیل ہے. اور چوتھا لفظ تکییف. تکییف کا معنی کیفیت. تکییف کا لفظ کیفیت سے ہے. تو تکییف معنی کیفیت، اور کیفیت بیان کرنا. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، ایسے مستوی ہے، اس کی صفت بیان کرنا غلط ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو جب نہیں بتایا تو ہم کیسے بیان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے، اس کی کیفیت بیان کرنا کہ ایسے نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے چہرے کے بارے میں کیفیت بیان کرنا کہ اللہ کے چہرہ ایسے ہے. تو یہ چیزیں، یہ کیا ہے؟ تکییف. تو یہ چار لفظ میں چاہتا ہوں کہ ان کو سمجھا بھی جائے اور ان کو اگر یاد بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے ان کو ثابت کرنا ہے. ہر نام کو، ہر صفت کو جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، بغیر تعطیل کے، بغیر انکار کیے، بغیر تحریف یعنی اس کا معنی بدلے، بغیر تشبیہ یعنی اس کی مثالیں دیے، اس کی مشابہت قائم کیے، بغیر تکییف نہ ہی اس کی کیفیت بیان کیے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو ثابت کرنے کا انداز. اور اس کی دلیلیں ہم نے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے نام ہیں. اور اچھے نام ہونے کا معنی کہ وہ لفظ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے، معنی کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور جو اس لفظ سے اس کے تقاضے ہیں وہ اس لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ صفات ہیں کہ جو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر صفت ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، آیت کے اندر ہے ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے. یلحدون، کجروی کیا ہوتی؟ کجروی ٹیڑھا پن. اور ٹیڑھا پن تو جانتے ہیں کہ نہیں کیا ہوتا ہے ٹیڑھا پن؟ ہاں جی، کچھ چیز سیدھے نہ ہو، کسی چیز کا سیدھا نہ ہونا ٹیڑھا ہے. یہ چیز ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھا پن. تو ٹیڑھا پن اللہ کے ناموں میں کیا ہے؟ کہ جو ان ناموں کے حوالے سے جس طرح ایمان ہونا چاہیے اس طرح ایمان نہ لانا، معنی بدل دیا، انکار کر دیا، تشبیہ دے دی، یہ سبھی ٹیڑھے پن ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ بات ہے کہ جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پر اختیار کرتے ہیں ان کا ساتھ چھوڑو، ان کی باتوں میں نہ ہو. اس کے بعد اس اسماء و صفات کے کچھ قاعدے کلیے ہیں، میں چاہتا ہوں ان پر غور سے سنیے ذرا، ان کو کیا ہے. اسماء و صفات کے قاعدے. نمبر 1، اسماء و صفات صرف قرآن و سنت سے اخذ کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ علم غیب میں سے ہیں. نمبر 2، تمام اسماء کے متعلق عقیدہ ہونا کہ یہ اسماء حسنہ اچھے ہیں. نمبر 3، ہر اسم صفت عالیہ پر مشتمل ہے. نمبر 4، یہ جیسے وارد ہوئے ان پر ایسے ہی ایمان لانا. نمبر 5، صفات سے اسم اخذ نہ کرنا. نمبر 6،
ان اسما کی تعداد مقرر نہ کرنا۔ نمبر 7، اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں، ذاتی جیسے سمع و بصر، اور فعلی جیسے استوا و نزول۔ نمبر 8، اللہ کی صفات ازلی اور ابدی ہیں۔ جو اسماء و صفات قرآن و سنت میں وارد ہیں ان سبھی کا اثبات کیا جائے۔ نمبر 10، جن صفات کی قرآن و سنت میں نفی کی گئی ہے ان کی نفی کی جائے۔ نمبر 11، جن صفات کے بارے نفی و اثبات نہیں ان میں توقف کیا جائے۔ نمبر 12، مکر و خداع جیسے سلبی افعال کا بالمقابل ذکر کیا جائے۔ اسماء و صفات کے حوالے سے کچھ قاعدے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ اسماء و صفات صرف قرآن و سنت سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اپنی رائے سے، کسی کے قول سے، کسی کی بات سے کوئی کہے کہ اللہ کا یہ بھی نام ہے، کوئی کہے کہ اللہ کی یہ بھی صفت ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات غیبی علم ہے، اور غیبی علم ہونے کا معنی کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اپنی طرف سے، اور بلکہ کوئی بھی کتنا بڑا بھی عالم کیوں نہ ہو، وہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کا کسی صفت کو نہیں جان سکتا، اور نہ کہ اللہ کا نام جان سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خبر نہ ہو، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر نہ دیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات قرآن و سنت سے اخذ کیے جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے نہیں۔ دوسری قاعدہ یہ ہے کہ تمام اسماء کے متعلق عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسماء حسنہ اچھے نام ہیں۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا، اچھے نام ہونے کا معنی کہ لفظ کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے بھی، اور جو اس لفظ کے تقاضا ہے اس لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ اچھا ہے۔ تیسرا، ہر اسم صفت عالیہ پر مشتمل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر اسم کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر صفت موجود ہے۔ الرحمن کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، اسم ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ رحمت کی صفت ہے، اللہ کے رحم کرنے کی صفت ہے۔ القدیر اللہ کا نام ہے، اس میں کیا صفت ہے؟ اللہ کی قدرت کی صفت ہے۔ الرزاق یا الرازق اللہ کا نام ہے، اس میں رزق دینے کی صفت ہے۔ تو اس لیے ہر نام کے اندر ایک اعلیٰ صفت ہے۔ چوتھا قاعدہ، یہ جیسے وارد ہوئے ہیں ان پر ایسے ہی ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کے نام جس طرح آئے ہیں ان پر اسی طرح سے ایمان لانا، بغیر ان کو تبدیل کیے۔ پانچواں قاعدہ، صفات سے اسم اخذ نہ کرنا۔ یہ پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ کہ اسم سے تو صفت اخذ ہوتی ہے، جس طرح ذکر کیا ہے کہ ہر نام کے اندر کیا ہے؟ صفت ہے، لیکن کیا صفت سے بھی اسم بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی فرض کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں ذکر کیا ہے کہ عزیز ذو انتقام۔ ذو انتقام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ تو کیا اس سے ہم، یعنی کہ اگر اور اس کے علاوہ کوئی نام حدیث نہ ہو جس میں منتقم کا لفظ آتا ہو، کیا صرف اسی صفت سے ہم منتقم کا نام لے سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں دیکھیں گے اگر کہیں پر واقعی منتقم کے نام سے ذکر ہوا ہے تو وہ لیں گے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسی چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ جو یعنی کہ جس کے اندر صفت نہیں ہے، نام ہے صفت اس کے اندر نہیں ہے، لفظ ہے اور اس کے اندر صفت نہیں ہے۔ ان اللہ هو الدہر، یا انا الدہر، اللہ ماتا انا الدہر، میں الدہر ہوں۔ دہر کیا ہوتا ہے؟ زمانہ۔ تو کیا دہر اللہ کا نام ہے؟ اللہ کا نام نہیں ہے۔ کیوں کس لیے نہیں ہے؟ کیونکہ دہر کے اندر صفت نہیں ہے۔ دہر کے اندر کیا صفت ہے؟ کوئی صفت نہیں ہے۔ دہر زمانہ ہوتا ہے، زمانے کے اندر کوئی صفت ہے؟ تو دہر زمانہ ہے اور زمانے کے اندر کوئی صفت نہیں ہے۔ تو اسی طرح
یہ بھی ہے ساتواں قاعدہ کہ اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں. اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں، صفات ذاتی ہیں اور صفات فعلی ہیں. ذاتی کا معنی اللہ کی ذات سے جس کا تعلق ہے، اللہ کا وجہ، ید، سمجھے نا، یہ صفات کیا ہے؟ ذاتی ہیں. اور دوسری صفات فعلی کا معنی کہ جس کا تعلق کام سے ہو، فعل سے ہو، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. یہ سبھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فعلی صفات ہیں، افعال ہیں اللہ کے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی اور ابدی ہیں. کیا معنی ازلی اور ابدی کا؟ یہ بچے کیا کریں بھی؟ ہے خود جو ہے پہلے نہیں تھا، وجود میں آیا. اس کی صفات بھی پہلے نہیں تھا، انسان خود نہیں تھا، اس کی صفات کہاں ہوگی بھی؟ سمجھے نا. لیکن اللہ تعالیٰ خود ازل سے ابد تک ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں. نوواں قاعدہ، جو اسماء و صفات قرآن و سنت میں وارد ہیں ان سبھی کا اثبات کیا جائے. یعنی کہ جو بھی قرآن و سنت میں نام اللہ کے نام ہیں، صفات ہیں، ان سبھی کو مانا جائے بغیر کسی کو چھوڑے ہوئے. کیونکہ بعض لوگ کچھ کا اقرار کرتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں. اور 10واں، جن کی قرآن و سنت میں نفی کی گئی ہے اس کی نفی کی جائے. کوئی ایسی بھی چیزیں ہیں کہ اللہ نے نفی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اپنے بارے میں کس چیز کی نفی کی ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، النفی کی ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. ہاں، اس کی نفی کریں گے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیا معنی؟ کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس کا مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ان صفات کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، نہ اس کو اونگ آتی ہے. تو جن صفات کی نفی کی گئی ہے اس کی نفی کی جائے. جن صفات کے بارے میں نفی اور اثبات کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کو نفی کی گئی ہے نہ اس کا اثبات کیا گیا ہے، اس میں توقف کیا جائے. توقف کیا جائے، توقف کا معنی کہ نہ اس کی نفی کی جائے نہ ثابت کیا جائے، بلکہ جس طرح ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ کے افعال کے حوالے سے کچھ ایسے بھی افعال ہیں اللہ کے کہ جس میں لفظ کے اعتبار سے معنی اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جس میں لفظ کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے فعل کے لحاظ سے نہیں، لفظ کے لحاظ سے اس کا لفظ جو ہے وہ اس کا معنی اچھا نہیں ہے. اس طرح مکر ہے. مکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چال بازی، یعنی کسی کو چال چلنا کسی کے ساتھ اس طرح. تو اسی طرح خداع ہے. خداع کے معنی ان اللہ ہم یخادعون اللہ وهو خادعهم، دھوکہ دینا. خداع کے معنی دھوکہ دینا، تو دھوکہ دینا اچھی چیز ہے. تو یہ لفظ اس کا اچھا نہیں ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب یہ چیز آئے گی تو اس میں کو کمال کی صفت ہے، لیکن اس کو ہم اسی وقت لائیں گے جب کسی کے مقابلے میں. یمکرون ویمکر اللہ، اللہ نے کافروں کا ذکر کیا کہ وہ چالیں چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں، تدبیر فریب کرتے ہیں. اللہ ماں کہ اللہ بھی تدبیر کرتا ہے ان کے مکر کے خلاف. منافقوں کے بارے میں کہ یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، ان کو وہیں پر ذکر کریں گے جہاں کسی کے مقابلے میں، جس سے اللہ نے ذکر کیا ہے. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟
اللہ نے اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا ہے کسی کے مقابلے میں، یعنی کسی کا رد کرتے ہوئے، کہ منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں۔ کافر اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف چالیں چلتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، اللہ ان کے خلاف تدبیر کرتا ہے۔ اس طرح کی جو الفاظ ہیں نا، جس میں لفظ کے لحاظ سے معنی اچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اس کو وہیں پر ذکر کیا جائے کہ جس میں ان لوگوں کا رد ہو، ان کا مقابلہ ہو۔ الگ سے نہیں کہا جائے گا کہ اللہ مکر کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ خدا کرتا، دھوکہ دیتا ہے، ایسے نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اسماء و صفات کے حوالے سے، اور اس میں بنیادی جو چیز ہے سب سے بڑی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں سے اپنی طرف سے کوئی چیز نہ لائی جائے، جو سب سے پہلا قاعدہ کلیہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، عام لوگ تو کیا بلکہ حتیٰ کہ بعض علم سے منسوب لوگ بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے کسی صفت سے نام بنا دیا کہ اللہ کا یہ بھی نام ہے، اور اسی لیے آپ کو طرح طرح کے نام ایسے ملیں گے آج کہ جو اللہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، اللہ کا یہ نام ہے، حالانکہ وہ نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ نام ہم وہی ثابت کریں گے جس کو نام کے انداز سے قرآن و سنت میں آیا ہے کہ اللہ کا یہ نام ہے۔ جو اللہ کے نام سے، نام کے انداز سے نہیں آیا، اللہ کا فعل ہے، اللہ کا کام ہے، اس کی صفت ہے، اس کو ہم نام نہیں بنائیں گے۔ سمجھیں، بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ ان کے بے روی کا یا غلطیوں کا شکار ہے۔ تو یہ تھی توحید اسماء و صفات۔ پھر سے ہم دہراتے ہیں، توحید اسماء و صفات کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اللہ کی صفات علیہ ہیں، اونچی صفات ہیں، اعلیٰ صفات ہیں۔ تو ان صفات میں اللہ کو یکتا کرنا، یکتا کرنے کا معنی کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، اکیلا اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی یہ صفات کسی کو نہ دینا، سمجھے نا، اللہ کی یہ صفات کسی کو نہ دینا کہ اس کی یہ صفت ہے، اس کے اندر بھی یہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، مالک الملک ہے، اس طرح کی صفات میں کسی کو اور کہنا کہ وہ فلاں ہستی بھی مختار کل ہے، فلاں بھی جو ہے وہ مالک الملک ہے، ایسی چیزیں کھلا شرک ہے۔ تو یہ ہے توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کے اندر، اسماء و صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کو یکتا قرار دینا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ایمان لانا جس طرح قرآن و حدیث میں آئے ہیں، بغیر تعطیل، تحریف، تشبیہ اور تکییف کے، کہ نہ انکار کرنا، نہ ان کے معنی کو بدلنا، اور نہ ان کی تشبیہ مثالیں دینا، اور نہ ہی جو ہے اس کی کیفیت بیان کرنا۔ اور پھر اس کے آپ کو قاعدے کلیہ بتائے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جی ہاں، ہاں سوال آپ کا اچھا ہے، آگے اس کا ویسے جواب تفصیل میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 99، لیکن اس حدیث میں 99 کا ذکر آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ صرف 99 ہی ہیں۔ اس حدیث کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے جس نے 99 ناموں کا ذکر کیا، ان کو یاد کیا، اس کے لیے جو حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے، ورنہ اللہ کے نام بے شمار ہیں کہ جس کا صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور آگے یہ موضوع تفصیلاً آ رہا ہے انشاءاللہ سے۔ شکر رمضان کا درس آئے شیخ اپنے حفیظ صاحب۔